آپ نے یعنی آیت کو جس کو ورڈز سمجھ میں آ جاتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ اپنا چھوٹے چھوٹے سوال کیے جاتے ہیں تاکہ پریکٹس ہو جائے. میں اس وقت چھوٹے چھوٹے سوال آیت کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگ فوراً سے پہلے آیت کے اندر کے حصے کو سمجھیں, پھر ہم اس کو پورا میسج. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے جواب دینے ہیں صرف آیت کو سامنے رکھ کے. ٹھیک ہے, اور میرا خیال ہے جن لوگوں کو آتا ہے وہ کریں, جس طرح ہم لاسٹ ٹائم کرتے تھے نا, کوشچنز آیت میں سے آنسر دیے جا رہے ہیں. یا بنی اسرائیل, عائشہ آپ سے اسٹارٹ کرتی ہوں کہ بات کس سے شروع کی گئی ہے؟ ٹھیک ہے, ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ آگے انہیں کیا کہا جا رہا ہے؟ اس گرو نعمتی, یاد کرو وہ نعمتیں یاد کرو وہ نعمت جو میں نے تمہیں دی. سبھی ٹھیک ہے, ابھی دیکھیں. ہاں اچھا, اب آپ سبین آپ یہ بتائیں. اب اگلا سوال, یعنی یہ آیت کا سوال تھا, اب ہم جا رہے ہیں اس کی فہم پہ, انڈرسٹینڈنگ پہ. وہ کون سی نعمت دی تھی؟ نعمت ایک تو سب سے بڑا یہ تھا جو قرآن پاک کی کتاب پہلی کتابیں تھیں, تو کوئی ذکر کا مطلب یہ تھا کہ قرآن پاک. تو انہیں کہا گیا کہ یاد کریں جو میں نے آپ کو آپ کے اوپر نعمت کی تھی, اور وہ نعمت کیا کی تھی؟ کسی کو صحیح بات یاد ہے؟ ایک یس ایگزیکٹلی, ان کو جو اللہ تعالیٰ نے شہادت علی الناس کے لیے چنا تھا کہ اب سے جو جو اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو آخرت میں جزا اور سزا ہونی ہے, جو آخرت میں لوگوں کو ترقی ملے گی یا ان کو عذاب ملے گا, وہ کس بنیاد پہ ملے گا, وہ آخرت کا دن ہوگا کیسا. تو اور وہ لوگوں کو چونکہ یقین نہیں آتا, اتنے بڑے گھر, اتنی بڑی عمارتیں, اتنی مضبوط یہ ساری زندگی کے تانا بانا, یہ کیسے ختم ہو جائے گا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں کچھ رولز, کچھ اپنے قوانین اللہ تعالیٰ نے رائج کیے ہوئے ہیں, اور انہی میں سے قانون ایک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ علاقوں کو, کچھ نیشنز کو سلیکٹ کرتے ہیں. اور یہی اب تھوڑا سا مسلمانوں کے بارے میں 1400 سال پہلے جب امت محمدیہ کے لیے یہ ہو رہا تھا, تو اس کے پیچھے کیا ریزن تھی کہ ان کو چنا گیا؟ تو ایک تو یہ اس لیے ڈائریکٹلی ہمارے اوپر بات آ جاتی ہے کہ جب نئی امت کی سلیکشن ہوئی, اور پھر اس کے بعد ان کی سلیکشن سے پہلے معاملہ کیا ہوا تھا, اس ٹائم کی ہسٹری کیا تھی, پچھلے لوگوں نے کیا غلطی کر دی تھی. اور اسی طرح مجھے کچھ اور مجھے تو ان کو یہ کہا گیا کہ پہلے بھی میں نے ایک امت کو چنا, اور ان کو اب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ڈائریکٹلی اپنے جو فیصلے ہیں, ان کے اوپر اپنے فضائل ہیں, وہ قوانین ہیں, انہیں اپنی کتاب دیں گے, انہیں وہ سارے انعامات دیں گے, اور ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نے خدا کی ذات کی, جسے کہتے ہیں کہ اس کے پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانا ہے, بتانا ہے, اس کے لیے میں نے تمہیں چنا ہے, اور اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم اس کو پیغام کو لے کر دوسرے لوگوں تک جاؤ گے. تو وہ اس وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھو پہلے ہو چکا ہے, کس کے ساتھ؟ ان کے ساتھ ہو چکا ہے. تو یہاں پر کہا ہے کہ نعمتی, تمہیں میں نے چنا تھا, میری نعمت کو یاد کرو جب میں نے تمہیں شہادت علی الناس کے لیے دنیا والوں میں چنا تھا. اور کیا تھا؟ التی انعمت, جی وہ نعمت بینا کہ وہ نعمت کہاں سے آئی ان کے پاس؟ کیا یہ اس کو ڈیزرو کر رہے تھے؟ ان کے اوصاف بڑے زبردست تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جی انعمت, وہ میں نے انعام کی تھی تمہارے اوپر, علیکم تمہارے اوپر. اچھا, اب یہ بتائیے کہ کیا یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت دی تھی اور ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا, اس کے ساتھ کچھ شرائط بھی وابستہ کی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا بس یو آر چوزن پیپل, ڈو واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشنز کو انہوں نے فالو کرنا تھا. جی, اس کے ساتھ جب کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے تو یہ کبھی نہیں بھولنا کہ اس کے ساتھ جب پریویلیج دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, اس کے ساتھ شرائط ہوتی ہیں. تو یہاں اب اللہ تعالیٰ نے شرائط کا ذکر کر دیا ہے. آیت نمبر 40 کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں, اور ان میں سے ایک شرط کیا تھی؟ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي, یہ وہ شرط تھی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 40 میں. ٹھیک ہے, کیا وہ شرط کیا تھی جی؟ اور پھر میں اپنے عہد کو پورا کروں. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ کون سا عہد تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا کرنے کو کہا تھا؟ جی
ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ کیا تھا, میں نے تمہیں کہا تھا تم نے کتاب کی حفاظت کرنی ہے, تم نے شریعت کی حفاظت کرنی ہے, تم نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھنا ہے, تم میسنجر ہو, تم نے پوری دنیا کے پاس اس پیغام کو لے کر جانا ہے, مشکلیں آئیں گی تو صبر کرنا ہے. اب تم نے اگر کسی جگہ پہ بھی لوگوں کی باتوں کی وجہ سے یا دوسری قوموں تک پہنچانے کی وجہ سے تم نے متزلزل نہیں ہونا, تمہارے کنوکشن میں کمی نہیں آنی چاہیے. تم نے مجھے یاد کرتے رہنا ہے, اس کتاب, اس شریعت کی, اس کے کمانڈمنٹس کی پوری طرح حفاظت کرنی ہے. تم یہ کام کرتے رہو گے, تم اگر یہ کرو گے تو تمہارے روبرو تو اب میں اپنا عہد پورا کروں گا. جب تم اس عہد کو وفا کرو گے کہ اس کی حفاظت کرو گے اور اس کے مصداق بن کے کھڑے ہو جاؤ گے, یعنی ایگزیکٹلی جیسی یہ کتاب ہے بالکل ویسے تم نظر آؤ گے. گویا امت کو یہ پتہ چلنا تھا کہ یعنی یہ اہل تورات ہیں, یا یہ اللہ کی وہ نیشن ہے جس کو دیکھ کے لوگوں نے یہ سبق پکڑنا ہے, پورے جہان نے یہ عبرت پکڑنی ہے کہ دیکھو ذرا اگر خدا کی بات مانی جائے تو کیا ترقی, کیا سرفرازی ملتی ہے. خزانے زمین کے نیچے سے کھول دیے جاتے ہیں, آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ان کو عزت دینے میں, ان کو ترقی دینے میں. اور جب وہ کبھی غلطی کریں گے تو پھر کیا ہوگا, پھر پنشمنٹ ملے گی, پھر عذاب ہوگا. تو جہان والے یہ سیکھیں گے. تو یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ٹیسٹ پیس تھا اللہ تعالیٰ کا, ٹھیک ہے, وہ نیشن, ٹھیک ہے. اور جب انہوں نے یہ کام, یہ رسپانسبلٹیز, یہ صحیح باتیں صحیح طرح سے نہیں کی, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ناؤ یو آر ڈپرائیوڈ, آپ لوگ اس کو ڈیزرو ہی نہیں کرتے, بس ختم. اب آپ لوگوں کو دوبارہ یہ بلیسنگز نہیں مل سکتی کہ آپ کو ساری زندگی چوزن پیپل ہونے کا جو ان سے وہ ٹیگ ملتا رہے. یہ پیچھے سے لائٹ آن سیونگ کر دیں. اچھا, اور تو یہ شرط ہوگی. اب ہم نے بھی اس میں ہم نے کیسے تھوڑا سا کسی نے گھر جا کے اپنے اوپر کسی نے ریلیٹ کیا ہو یا اپنی امت کے ساتھ کسی نے ریلیٹ کیا ہو تو مجھے بتائیں. ہاں جی, یہ ہم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں وہ افراد کے اوپر بھی اسی طرح لاگو ہیں اور نیشنز کے اوپر بھی. تو ہم اس وقت خدا کے اس ہستی کا پلان سمجھ رہے ہیں. اصل میں یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ یہ کتاب ہمارے پاس محفوظ ہے اور ہر گھر میں ہے. تو یہ کوئی بہت بڑے اس کے پیچھے راز ہے. اس راز کو جیسے ہی 3 صفحے پلٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کھولنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن پرابلم کیا ہے کہ ہم لوگ تو اپنے گھر گھرستی میں, اپنے بچوں کی تربیتوں میں, اپنے آفسز میں, اپنے کاروبار میں, اپنی جابز میں, اپنی زندگی میں اتنے گم ہو چکے ہیں کہ ہم تو اپنے اندر دوسرا پہلو مادیت سے ہٹ کے دیکھ ہی نہیں رہے, وہاں تک ہماری نظر ہی نہیں جا رہی ہے. تو ہم لوگ حقیقی زندگی سے یا روحانی زندگی سے اتنا دور, یا تعلیمی زندگی سے اتنا دور چلے گئے ہیں. اب جب ہمیں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں تو ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیا. تو ابھی یعنی یہ بات, یہ اس کو اس طرح سے سمجھیں, لیکن سورج ہے وہ کتنے لوگوں کے لیے چمک رہا ہے نا, تو کوئی بھی اس کو قدر نہیں کر رہا. لیکن انفیکٹ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ اتنی اسپیشل ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ صرف آپ کے لیے ہی سورج کو چمکا رہا, اور آپ اللہ کے لیے اتنی زیادہ پریشیس ہیں کہ وہ ایک ایک بندہ اس کے نزدیک ایک پروجیکٹ ہے, وہ اس کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ, اور دیکھیں ہو سکتا ہے ہر بندے کا سورج کے بارے میں, یعنی جب آپ چلتی ہوئی آ رہی ہوں گی, کسی کو زیادہ گرمی, کسی کو کم گرمی, کسی, یعنی ہر بندے کے لیے اس کا حدت بھی ڈفرینٹ ہے, تپش بھی ڈفرینٹ ہو رہی ہے. تو ہو کیا رہا ہے کہ ہر کوئی کہہ رہا ہے تو یہ تو سب کے لیے ہی ہے. تو ہم سوچتے ہی نہیں اس طرح سے, سو واٹ, تھینکفل نہیں ہوتے. لیکن آپ کو اللہ کے بارے میں نہیں پتا, اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں بڑے پوزیسو ہے. یعنی اللہ کے نزدیک آپ جب کبھی اپنے اکیلے بستر میں بیٹھی ہوں تو آپ سوچیں, آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک, ہم لوگ جب کبھی کسی ایکسیڈنٹ میں بچ جاتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا اور میری پتہ نہیں کون سی نیکی کام آ گئی, اور اس طرح سے. وہاں ہم یہ کہتے ہیں نہیں, اللہ تعالیٰ کا وہ کنسرن جو کبھی آپ کو مشکل میں فیل ہوتا ہے یا کبھی آپ کو بلیسنگ میں یا خوشی کے موقع پہ فیل ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کو وہ ہر وقت ہی آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ہی ہے. تو اس نے ایک ایک نعمت, لائک اب میں نا یہ پرسوں, جب یہ کل بارش ہوئی ہے, پرسوں بارش ہوئی ہے, تو اتنی زیادہ ایگزاسٹڈ تھی. جو ہمارا فنکشن ہوا تھا میں اس سے واپس آئی اور پھر اس کے بعد اور کچھ کام کرنے پڑے, تو اتنی شدید گرمی اور اوپر سے روزہ. تو جب بارش ہوئی نا تو مجھے ایسے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ میرے لیے اسپیشلی کوئی بادلوں کو اور ان کو بلا کے
اور کیونکہ میں لیٹی ہوئی تھی تو مجھے جو ہے میری شام کو جو آتی ہے ہیلپر تو وہ کہتی ہے نہیں باجی باہر آئیں، نہیں باجی باہر آئیں تو صحیح موسم تو دیکھیں. اور دماغ میرا بالکل جسے کہتے ہیں کھچڑی بنی ہوئی تھی اس کے اندر. تو میں گئی ہوں اور ایک دم جسے کہتے ہیں ساری ٹھنڈک. تو مجھے ایسے لگا کہ یہ میرے لیے ہے. اور میں نے کہا اگر لوگ یہ سوچنا شروع کر دیں اور تو وہ کتنا خود کو آنرڈ فیل کریں گے نا کہ جی یہ میرے لیے دیکھیں ذرا میرے رب نے کیا انتظام کیا ہوا ہے. اس نے آج مجھے اس بندے سے ملوا دیا, اس نے آج میرے لیے یہ راستہ مجھے دکھا دیا, آج اس نے میرے لیے یہاں آسانی پیدا کر دی, آج یہ مشکل آئی تو اس نے میرے لیے مشکل پلان کی ہوئی تھی تاکہ میں یہ اور یہ سبق سیکھ سکوں. تو کیا مسئلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا سیریس لیا ہوا ہے اور ہم نے اللہ تعالیٰ کو اتنا نان سیریس لیا ہوا ہے, تو ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا. تو یہ کتاب ہر وقت اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن کے, آپ کی پوری شخصیت کے اتنا یعنی کہ یہ قریب ہے, اور اس نے آپ کے ایک ایک بندے کے لیے, اس کو فرق نہیں پڑتا اس کا انٹلیکٹ کیا ہے, اس کے کام کیا ہیں, اور یہ کیا جو ان سے گھر میں کر رہی تھی نہیں کر رہی تھی, نہیں, اس کے نزدیک یہ اپنا پیغام یہ سب کچھ آپ کے سامنے اسی طرح رکھ دیں گے. تو سب سے پہلے آپ نے اپنی اہمیت خدا کی نظر میں محسوس کرنی ہے. وہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, جب میرے بندے ہیں پیغمبر تم سے پوچھے, میرا کوئی ایک بندہ, یعنی آپ کبھی اس کو ذرا ڈیپتھ میں پڑھیں اس آیت کو, کوئی بھی ایک بندہ, چاہے وہ گناہ گار ہے چاہے وہ کوئی نیک, جب بھی کوئی بندہ میرے بارے میں پوچھے, وہاں اللہ نے نہیں کہا جی کہ وہ خاص بندہ یا کوئی گناہ گار بندہ یا کوئی بہت نیک, نہیں, سب کے لیے کوئی بھی بندہ میرے بارے میں پوچھے ان کو بتا دو فإنی قریب, تو میں اس کے بہت قریب, ٹھیک ہے, بہت قریب ہوں. تو ہم نے یہ جب تک محسوس نہیں کریں گے یہ محبت, یہ خدا کی توجہ, یہ خدا کا دھیان, تو پھر ہم لوگ کیسے پھر ہم یہی کہیں گے. لیکن مثال کے طور پہ جیسے میں ان کو کہتی تھی کہ میں آپ لوگوں کا انتظار کرتی ہوں, میں تو میرے لیے تو آپ ایک ایک اسٹوڈنٹ امپورٹنٹ ہے, وہ آئے گا تو کلاس شروع کریں گے. جب ہم لوگ ویٹ کرتے نا اور آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ کوئی نہ کوئی آگے ہوں گے لوگ اور پڑھ لیں گے, تو آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اور سارے یہ سمجھ رہے ہیں, تو پھر اور وہ جو ٹیچر ہوتا ہے وعلیکم السلام, تو وہ اس کے نزدیک تو ایک بندہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ وہ آئے تو میں شروع کروں, وہ آئے تو میں شروع کروں گی. وہ تو اس طرح یعنی دنیا میں جب آپ دیکھیں آپ کے نزدیک مثال کے طور پہ آپ نے بچوں کے لیے قرآن, ہاں آپ رابع کل کیوں نہیں آئے؟ ٹھیک ہے, تو اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے ابھی یعنی یہ آپ کا رب آپ سے باتیں کرنا شروع کریں, تبھی تو آپ انجوائے کریں گے, تبھی تو آپ کو مزہ آئے گا, تبھی آپ کو پتہ چلے گا اچھا یہ تلاوت کیا چیز ہوتی ہے, کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مشکل آئے تو میرے پاس آ جاؤ, اس کو کھول کے بیٹھ جاؤ. تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. اور یہ ہر کسی کی قسمت اتنی اچھی نہیں ہے انلکی. تو اگر آپ کی قسمت اتنی اچھی ہے اللہ تعالیٰ نے اف یو آر چوزن, یعنی یہی بالکل وہی معاملہ میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہی تھی, جو امتوں کی سلیکشن کے لیے معاملہ ہوتا ہے وہی معاملہ افراد کی سلیکشن میں ہوتا ہے. سو اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ اتنی امپورٹنٹ ہیں, آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک, اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کا آنا یا بیٹھنا یا سننا یعنی اس کے لیے آپ پورا ایک پروجیکٹ ہیں. تو یہ نہیں آپ سوچیں گے سورج کسی کے لیے, تو آپ جب یہ کہیں گے کہ سورج میرے لیے ہے, بادل میرے لیے ہیں, پھول میرے لیے ہیں, فضا میرے لیے ہے, تو آپ کہیں گے کہ میں کتنی دولت مند ہوں. اور یہ سامنے والوں کے جب میں پھول دیکھتی ہوں نا, یہ مجھے سبزہ صاحب کا گارڈن اتنا پیارا لگتا ہے کہ اس میں وہ جو خاص طور پہ ادھر والے روزز تو مجھے ڈریمی افیکٹ بہت دیتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے نا یہ ساری خوبصورتی ہمارے لیے, کیونکہ ان کا میں نے کبھی کوئی بندہ لان میں نہیں دیکھا اور کوئی بچہ کوئی اس طرح. مجھے لگتا ہے کہ اسپیشلی یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا انتظام کیا ہوا ہے کہ اتنی زیادہ بیوٹی ہمیں دکھا رہے ہیں ہر وقت کہ آپ لوگ انجوائے کریں, اور تاکہ آپ کو کولنس آف آور آئیز ہے وہ نا, تو آپ فیل کریں گے تو آپ کا جینے کا زندگی میں بالکل اور پیٹرن ہوگا. اور اگر آپ ہے میں بیچاری, میرے شوہر بھی ایسا, میرے بچے بھی ایسے, اور میری زندگی میں اتنی مشکل, یہاں بھی بیمار وہاں بھی بیمار, اسکولوں میں بھی یہ پرابلم ہے, جاب میں بھی یہ پرابلم ہے, تو پھر تو آپ غمزدہ ہی رہیں گے اور ڈپرائیوڈ ہی فیل کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یہ جو نعمتی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی تھی, واؤفو. اور ہم اب یہ ہے کہ اتنی ساری نعمتیں ہم نے دے دی ہیں, اور اگر یہ قرآن کی تھوڑی بہت سمجھ ہم تک آ رہی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے, ان وعدوں کو پورا کرنا ہے, اس کی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اس تقاضوں کو پورا کرنا ہے. پھر کیا ہوگا, پھر اللہ تعالیٰ جی ورڈ کون سا ہے, اوفی بیاہدی, پھر میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. ٹھیک ہے, ایک خاص حد تک تو سب کو مل رہا ہے, اور لیکن
جہاں پر تھوڑا سا اسپیشل چیز مل جاتی ہے, تھوڑی سی اسپیشل ذمہ داری مل جاتی ہے. تو لائک ہوتے ہیں نا, یہ بہت ہوتا ہے قرآن کے اسٹوڈنٹس کے بارے میں کہ وہ لوگ بیچارے 10 دن جانا نہ شروع کر دیں, پوری فیملی کی بھرمار کہ تم یہ پڑھ کے آئی ہو, یہ کر کے آئی ہو, اور تم تو وہاں جاتی ہو, اچھا یہ تم نے پڑھا ہے. تو یعنی کیا ہوتا ہے, سب بھی ایک دم ٹیگ کرنا شروع کر دیتے ہیں نا کہ پڑھا کیا تھا, سیکھا کیا تھا. تو اٹ مینس کہ یہ ایک اسپیشل چیز ہے, فوراً اس کو آپ کو اٹیچ کر دیا جاتا ہے. اور تو اب آپ اس کو جیسے ہی اسپیشل آپ کو لگے تو آپ نے کچھ ذمہ داریوں کو پورا کرنا پڑے گا, ہر نعمت کی کچھ قدر کرنی پڑتی ہے, اس کو ویلیو کرنا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد جو ان سا ہے اس کے جیسے کہتے ہیں رزلٹس ملنے شروع ہوتے ہیں, اور مزید آپ اس کو زندگی کو یا ان چیزوں کو لذت کو فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اس کے بارے میں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ راستہ, یہ جو شہادت علی الناس ہے امت بنی اسرائیل کی, یہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے اتنا. جب لوگوں کو بتائیں گے تو وہ دیکھیں وہ ایک ہمارے ٹیچر تھے, انہوں نے کہا کہ جس وقت نیند سے کسی کو جگایا جاتا ہے تو سب سے برا اس وقت کون لگتا ہے؟ جگانے والا ہی برا لگتا ہے. ہاں, اور اس کو بازو کو مارنا چاہتے ہیں, کہتے ہیں تمہیں کیا مسئلہ ہے, مجھے سونے دیں, میں لیٹ ہوں گی نا. اور تو وہ جتنی شدید غفلت ہوتی ہے اتنا شدید غصہ ہوتا ہے. تو لوگوں کو تو اس لیے یہ کام آسان نہیں ہے کہ خدا کا میسج لے کے آپ لوگوں کو بتانا شروع کر دیں, وہ کہیں گے آپ کو کیا, پلیز آپ اپنا کام کریں. اور تو یہی اس وقت لوگوں کا حال ہے کہ جتنی شدت سے ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ قرآن کی طرف آئیں یا قرآن کے مقام کو سمجھیں, وہ اتنا شدت سے ریٹیلیٹ کرتے ہیں اور ان کو سنب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ان کو تو یہ جو سارا مسئلہ آئے گا, اس کام کو کیا آگے کنوے کیا جا سکتا ہے جب تک کہ یہ والی چیز نہ ہو. کون سی والی چیز؟ ٹیکسٹ کو نہیں دیکھیں گے عائشہ تو سمجھ میں نہیں آئے گی. نہیں جی, یا فرحون, جب تک صرف ڈر اس سے نہیں ہوگا. دیکھیں میں نے کہا نا, ہم نے آیت کے ایک لفظ کو سمجھنا ہے. تو یہ جب تک وہ نہیں ہوگا یا فرحون, یعنی جب تک صرف خدا سے نہیں ڈرا جائے گا تب تک یہ کام نہیں ہو سکتا. اچھا, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے نیکسٹ؟ جی شاید آپ بتائیں گی. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ, یعنی آپ نے سمجھی, سمجھا رہی ہیں, اس کو دوبارہ ریوائز کریں گے کیونکہ آج اسی سے تھوڑی سی آگے ہم نے آیتیں پڑھنی ہیں, تو یہ کانسیپٹ سارا ریوائز ہو جائے اور پھر ہم آگے چلتے ہیں. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتَ, اور آگے خطاب جاری ہے, بات جاری ہے اللہ تعالیٰ کی. تو یہود کے علماء کو بیسیکلی خطاب کر کے کیا کہا جا رہا ہے, کیا کرو. نہیں ابھی وَآمِنُوا 41 کون کنسنٹریٹ کر رہا ہے؟ ارم جی, ارم جی, لہٰذا تم کیا کرو, ایمان لے آؤ. اگر کسی شک میں پڑے ہوئے ہو, تمہیں اگر یہ نہیں کسی طرح بھول گئے ہو کہ ہم نے اپنی کتاب کے ساتھ غلط کیا, اس میں نبی پاک کے آنے کی پیشن گوئیاں موجود تھیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت تورات کی حفاظت کرنے کے لیے کہا تھا, اور اگر کسی بھول چوک میں پڑ گئے تھے, کچھ ہو گیا تھا, تو اب تو میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں, آمینو, ایمان لے آؤ. ٹھیک ہے, جو غفلتیں, جو پرابلمس تمہارے ساتھ تھے چھوڑ دو اب انہیں, لیکن اب تو مان جاؤ. آمینو کس چیز کو؟ بما انزلت مصدقا لما معکم, کس چیز پہ ایمان لے آؤ؟ جو میں نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے, جو نازل کیا یعنی کہ جو اب نازل کر رہا ہوں کیا ہے, وہ قرآن ہے. اچھا, ساتھ ہی میں قرآن کے بارے میں سٹیٹس بتایا گیا کہ قرآن کیا چیز ہے, تصدیق کرنے والا, مصدقاً. اچھا, تصدیق کرنے والا کس کے لیے ہے؟ معکم, جو تمہارے پاس ہے. کیا ہے تمہارے پاس؟ اور انجیل. ٹھیک ہے, شاباش. اچھا, اس کے علاوہ یہ ان کو اب کیا کیا جا رہا ہے, تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا خیر خواہی کے ساتھ. ہم بچوں میں کہتے ہیں نا, 4 بچے بیٹھے ہیں, انہوں نے کہتے ہیں کہ بیٹا میں آپ لوگوں کو یہ چیز دینے لگی ہوں, اور بس آپ نے بالکل نہیں بولنا ورنہ چھوٹا بھائی بھی شور مچانا شروع کر دے گا. تو آپ اسے یہ کہتے ہیں نا کہ آپ بولو گی آپ بڑی ہو, تو پھر تینوں نے شور مچانا شروع کر دینا. تو اب یہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں خیر خواہی اور ایک اس انداز میں کہہ رہے ہیں, وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ, دیکھو ایمان لے آؤ, اگر اپنی چھوڑو غلطیوں کو, جس میں ضد میں اڑ گئے تھے اس کو نکالو ذہن سے, اور کیا کرو, کیا نہیں ہو, جو انکار کرنے والے. تم ہی دیکھو, تم ہی سب سے پہلے انکار کرنے والے ہو جاؤ گے, جس کے پاس یہ کتاب ہے, جس کے پاس عقل ہے, جس کے پاس سمجھ ہے, جن کے پاس کتاب ہے, جن کے پاس پیشن گوئیاں موجود ہیں. تم ہی اگر رسول اللہ کو جھٹلا دو گے تو سوچو ذرا باقی ساری دنیا تک جہاں پیغام جانا ہے وہ لوگ کیا کریں گے. تو وہ تمہیں شہادت علی الناس بنایا گیا ہے, تمہاری اگزامپل ہی الٹ ہو گئی تو لوگوں پہ امپیکٹ کیا جائے گا.
تو تمہیں پہلے کافر مت بن جاؤ, پہلے سرے میں تمہیں انکار کرنے والے بن جاؤ گے, نہیں تم ایسا نہیں کرو. اور ساتھ میں دوسری کیا ہے, جیسے کہتے ہیں کہ تھوڑا سا سختی سے بات کی جا رہی ہے, کہ اسٹرکٹنیس ایک ان کو, یعنی پچھلی بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک اور غلط کام جو تم لوگ کر رہے ہو کیا, اور پہلے انکاری نہیں بنو, اور ولا تشترو, پورا حصہ پڑھے آیت کا جی, ولا تشترو بآیاتی, اور میری آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض مت بیچو. اور اچھا جی, اور تھوڑی قیمت کیا ہو سکتی ہے ان کے لیے, تھوڑی قیمت کیا تھی ان کو, جو ہاں حق کو چھپانے کے عوض کوئی بھی قیمت مل جائے, کوئی بھی پریولیج, کوئی بھی فائدہ, شہرت اور مرتبہ, اور اتنے سارے لوگوں کا التفات اور ان کا توجہ کرنا, یہ کچھ بھی, اور چاہے پھر اس کے بعد مال و دولت ہے, سرداری ہے, یا پھر اونٹ گھوڑے ہیں, کوئی بھی کسی بھی قسم کا اسٹیٹس, تو اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو تمہیں شرف ملا ہے اس کے مقابلے میں یہ بہت کم تر حقیر چیزیں ہیں, تو تم نے ان کو اس کو مت لو, اور تم اس کی وجہ سے میری آیتوں کو مت بیچو. تو یہ ایک طرح سے آخری درجے میں جسے کہتے ہیں نا موٹیویٹ کرنا ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں بہت چھوٹی ہیں حق کے مقابلے میں. اچھا, آپ نے اس کو کہیں اپنے گھر جا کے آپ نے ریلیٹ کیا, اب کیونکہ یہ تو نہیں ہے کہ صرف ہسٹری سمجھنی ہے, صرف آیت سمجھنی ہے, اب دوبارہ اس آیت میں بھی جس طرح پچھلی آیت میں ہم نے اپنے آپ سے ریلیٹ کیا, اب اس آیت میں بھی ہم آ جاتے ہیں اپنے آپ سے ریلیٹ کرتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے, وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ, یہ آپ کو بھی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, آر یو فیلنگ کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہوں کہ امرین اب تم مان جاؤ, شاہد اب تم مان جاؤ, صوفی اب تم مان جاؤ, ایمان لے آؤ, پہلے جو بھی کر رہی تھی چھوڑو, تمہارے پاس جو تمہاری زندگی میں مسائل چل رہے تھے, ہاں, تو یہ تمہارے جو خیالات تھے, یہ تمہارے اس کتاب کے بارے میں نظریات تھے, تو دیکھو اب تم ایمان لے آؤ, اب تم اس کی اہمیت کو سمجھو, اب تمہیں بتا رہا ہوں نا. آر یو فیلنگ دس؟ ایمان تو یہ بھی لائے ہوئے تھے, لیکن وہ ایمان دیکھیں, ایمان کہنا اور ایمان لانا یہ بہت چیزیں فرق ہیں. یہ ہمیں وہ ایمان ہم لائے ہوئے ہیں جو ہمارے امی ابو نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, اور قرآن ہمارے گھر میں پڑھا ہوا ہے, اور ہم اس کو بلا سوچے سمجھے لا الہ الا اللہ کا ذرا مطلب تو پوچھیں, ذرا جا کے گلی گلی میں سروے تو کروائیں. ایک سروے ہوا تھا مسلمانوں کے ہی یہاں, مولویوں کا, میں نے شاید آپ لوگوں کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ ہماری مساجد میں مولوی حضرات سے, پڑھے لکھے دین والوں سے یعنی ایک دین کو ایک جسے کہتے ہیں انسٹیٹیوشن میں اس کو آگے لے کے چلنا تھا, تو دے تھاٹ کہ ہم شروع کہاں سے کریں. سو دے کنڈکٹیڈ اے سروے کہ ہم کس چیز کو شروع کریں, مختلف چیزیں دین میں تو آگے بتانی ہیں, تو انہوں نے یہاں سے شروع کیا کہ الفاتحہ کے بارے میں کا ترجمہ لوگوں سے پوچھنا شروع کیا. 80% لوگوں کو الفاتحہ کا, مولوی حضرات کو, پڑھے لکھوں کو, ڈگری ہولڈرز کو الفاتحہ کا ترجمہ ہی نہیں آتا تھا. ذرا آپ بھی پوری کالونی میں ایک سروے کروائیں, ہمت ہے تو. اور ہم ساری خواتین مسلمان ہیں, ایمان والی ہیں اور نمازن ہیں, لیکن ہم میں سے الفاتحہ کو کون کتنا سمجھتا ہے؟ ترجمہ بھی سمجھنا تو بڑی دور کی بات ہے, ترجمہ کتنوں کو آتا ہوگا؟ ٹھیک ہے, تو اس لیے فرق جی, جو کہتے ہیں نا کہ اللہ مومن کون ہوتا ہے اور مسلمان کون ہوتا ہے, تو یہی فرق ہے. ایک اللہ کو مانتا ہے اور ایک اللہ کی مانتا ہے. اور یہ آپ ایک آیت آگے جا کے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمینو, یہ ارم کی اور ہماری اس نفسیات کو اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھ کے یہ کیا کہے, ایمان والو آمینو, ایمان لے آؤ. تو اس ہم نے خود سے سچ بولنا ہے. ابھی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حق کا اعتراف کرنا ہے, ہم نے خود سے جھوٹ نہیں بولنا, ہم یہ نہیں بول سکتے. کل ہی تو ہم نے یہ پڑھا, اور میں اس کو دوبارہ آتی ہوں جس پوائنٹ پہ ہم لوگوں نے جو پورا تزکیہ, جس پہ یعنی وہ اتنا آپ اس کو ایز اے ہوم ورک لیں, کیونکہ آج ہماری ظاہر اس کے بعد کلاس نہیں ہے, تو آپ نے پورا ویک اس کے اوپر غور کرنا ہے. یعنی میں جو جس ورڈ تک پہنچنے کے لیے میں دوبارہ یہ ریوائز کروا رہی ہوں, چاہ رہی تھی کہ اتنا بھی پتہ چل گیا تو بہت بڑی کامیابی ہے ہماری. تو میں وہاں تک جانے, تو اس لیے اس کے لیے ضروری ہے وہ یہ صفت ہے جو خاشعون کل ہم نے پڑھا تھا نا, اس کے لیے ہم نے خود سے سچ بولنا ہے. حق کو کھولے,
اعتراف کریں, حق کا اعتراف کریں گی تو اپنا چہرہ گندا نظر آئے گا. دیکھیں آپ کو لگ رہا ہے if there is something wrong on your face اور آپ ڈر کے شیشہ ہی نہ دیکھیں, تو کیا آپ ٹھیک کر لیں گے کہ میری کہاں سے مسکارا خراب ہے, یہ کہاں سے لپسٹک خراب ہے؟ دیکھیں ہی نہ ڈر سے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں. کبھی بھی آپ اپنی اس کو میک اپ کو کہیں سے ٹھیک ہی نہیں کر سکیں گے. لیکن آپ کو شیشہ دیکھنا پڑے گا, تو ہی تو آپ پرفیکشن کریں گے. ہاں یہاں سے ٹھیک کرو, یہاں سے ٹھیک کرو, تو یہ کرنا پڑتا ہے. یہ شیشہ دیکھیں گے اور ایک دم آپ کے نہیں شیشے میں چونکہ میرا بڑا برا چہرہ نظر آئے گا تو آپ شیشہ ہی نہ دیکھیں. تو حق کو چھپانا نہیں ہے, حق کا اعتراف کرنا ہے. اور اس کے حق کے اعتراف کرنے کے راستے میں جو رکاوٹیں ان کو میں نے خود ہی دور کرنا ہے. میں نے اور آپ نے یہ ہمت کرنی ہے, ہم نے بہادر بننا ہے. ٹھیک ہے, تو کیا ہے اس کو ہم نے جو اس کے عوض کوئی قیمت ملے گی اس کو نہیں لینا, کوئی فائدہ کوئی ایسی چیز نہیں لینی. اور یہ چونکہ بڑا پھر وہی بات ہے کہ قیمتیں نہ بیچنا, یعنی جہاں آپ کو تھوڑا سا فائدہ مل رہا ہو فوراً آپ کہہ دیتے ہیں. لیکن کتنی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں میں بات چیت ہو رہی ہوتی ہے, اور وہی جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی کہ آپ کسی شادی وادی میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں کہیں کہ جی نماز پڑھنے چلیں, نماز پڑھنے, تو آدھے لوگ کہیں کہ یار ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا, بعد میں پڑھ لیں گے, اس کی ان رسم یا اس رخصتی یا اس کے بعد پڑھ لیں گے. اور تب آپ کو پتا ہو کہ ٹائم ہی نہیں ہے, تو اس وقت یہ بات کہنا کہ اس کے بعد تو ٹائم ختم ہو جائے گا اور نماز تو چلی جائے گی, اور یا پھر اب وہ اتنے سارے لوگ یہ کہہ رہے ہوں, تو یہ بڑی ہمت چاہیے یہ کہنے کے لیے, اور پھر وہاں سے اٹھ کے جانے کے لیے یار اس کے بعد نماز کا کوئی ٹائم نہیں رہے گا. آپ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں, کبھی پڑھ لیں گے نا, آپ کو اچھی طرح پتہ ہوتا ہے اندر کہ اس کے بعد یہ ٹائم جا رہا ہے. بھائی اصل میں جس ٹائم پہ رخصتی ہوتی ہے اسی ٹائم پہ اثر بھی رخصت ہو رہی ہوتی ہے, اسی ٹائم پہ دلہنیں بھی رخصت ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ جو اس وقت یہ کرنا کہ آپ بک جائیں وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے لوگوں سے, وہ ان کی فیور تو آپ کو مل جائے گی, ان کی دوستی, ان کی بات چیت, لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کو آپ نے سمجھے بیچ دیا تھوڑی قیمت کے عوض, کچھ لوگوں کی اسمائل کے لیے, تھوڑی سی بےزتی نہ برداشت کرنے کے لیے. تو یہ ہم لوگ ہر وقت یہ کر رہے ہیں. اور اسی طرح لائک آپ دیکھیں کوئی جیسے کہ میٹنگز ہوتی ہیں آفیسز میں یا کالجز میں یا اسٹاف میں, ریلیجیس اداروں کے اسٹاف میں کہیں بھی, تو وہاں پر ایک بڑے لیڈر کی خوشی, وہ اس کی تائید لینے کے لیے بعض اوقات ہم لوگ کسی ایک جو صحیح بندے کو ہم اٹھاتے نہیں ہیں, اس کی بات نہیں کرتے ہیں کہ جی پرنسپل کو خوش کرنا ہے, باس کو خوش کرنا ہے, لیڈر کو خوش کرنا ہے, بڑے کو خوش کرنا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ حق کو چھپا دیتے ہیں اور اس کی تھوڑی سی جسے کہتے ہیں نا التفات, سینئر کا یا بڑے کا لینے کے لیے, بڑے لوگوں کا چاہت لینے کے لیے ہم لوگ صحیح بات وہاں پہ نہیں کرتے, چھپا دیتے ہیں. تو وہاں اس کا مطلب ہے سوچے ہم بک گئے. اسی طرح جو بچہ ہمیں زیادہ پیارا ہے, شوہر کی مثال کے طور پر ہم چاہ رہے تھے کہ کریں, یا گھر والوں کی ہم چاہ رہے تھے کہ اپنی فیور لے لیں اور وہاں کسی کی کوئی برائی کر دیں. تو یہ ہر وقت زندگی میں ہو رہا ہے, بس صرف ہم نے سوچنا ہے. ہر وقت یہ زندگی میں مسئلہ درپیش ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھوڑی تھوڑی قیمتوں میں بک کے ہی تو ہم یہاں پر آئے ہیں. کوئی روٹی میں بکتا ہے, کوئی شہرت میں بکتا ہے, کوئی پیسے میں بکتا ہے, اور بس پھر اسی لیے تو ہماری کتاب کا یہ حال ہو چکا ہے کہ اب ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی ریلیونٹ کتاب ہے. تو ہم صرف ایسا سمجھتے ہیں کہ اور نہ پڑھو, پھر ہم کہتے ہیں نا کسی کو کیا پائیں, تو کہتے ہیں جی بالکل پڑھنا چاہیے, ثواب ہی ہوتا ہے نا. یہ ثواب نہیں ہوتا, یہ ثواب کی بات ہی نہیں ہے, یہ گائیڈنس کی بات ہے. یہ نہیں ہے پڑھ لی تو ثواب ہو گیا, اور نہیں پڑھی تو خیر ہے, ثواب نہ ملا کہیں اور سے کما لیں گے. تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں یہ کتاب ثواب نہیں ہے. یعنی اتنا بڑا کنفیوژن اس کے ساتھ جڑ چکا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا ذہین بنائے کہ ہم اس کو سمجھیں اس بات کو. یہ ثواب کی بات نہیں ہے, یہ زندگی میں گائیڈنس لینے کی بات ہے. یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا مشورہ میرے ہر قدم میں شامل ہونے کی بات ہے. ٹھیک ہے جی, تو آگے چلتے ہیں. اور پھر اس لیے تو قیمتیں نہیں لینی, اور یہ کون کرے گا؟ نہیں آئے سے جواب دیں جی, جو صرف اللہ سے ڈریں. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ, اور صرف میرے ہی سے ڈرو. ٹھیک ہے, تو آج آ کے آپ نے آیت پڑھنی ہے, پھر اپنے پورے دن کے ہر عمل کو ریلیٹ کرنا ہے. اللہ کی خاطر کر رہی ہوں, اس کی خاطر کر رہی ہوں, بچے کی خاطر کر رہی ہوں, ساس کی خاطر کر رہی ہوں, امی کی خاطر کر رہی ہوں, کیا کہہ رہی ہوں, کس کی بات کے, کس کی کنسنٹ لینا چاہتی ہوں, کس کی حامی مجھے عزیز ہے. ٹھیک ہے, تو فَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ, اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کہیں گے صرف مجھ سے ڈریں.
ٹھیک ہے. اس کے بعد طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ بہترین اچھی بات، لڑائی جھگڑے کی فضا کہیں نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، لیکن کمزور ہیں تو چپ کر جائیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ کو لوگوں نے اگزامپل سمجھا ہوا ہے، تو آپ نے اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہے. اور کوئی نہ سمجھے، بچے تو سمجھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ ماں کو وہ ہر فیصلے کو، ہر بات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اللہ ہی سے ڈرنا ہے. اچھا، اور پھر اس میں کیا نہیں کرنا؟ ایک اور انسٹرکشن کیا دی جا رہی ہے؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. اور کیا نہیں کرنا؟ اچھا، حق کو اور باطل کو مکس اپ نہیں کرنا، ان کو پہلے الگ الگ کریں. اور ان کو کیا کہا گیا کہ اگر ایک پیغمبر نے آنا ہے اور ایک نبی نے آنا ہے تو ان کی جو باتیں پیشن گوئیاں وہاں لکھی ہوئی تھیں وہ لوگوں کے سامنے رکھیں. علماء کو کہا گیا کہ تم، اور دیکھیں آگے آ بھی کیا رہا ہے، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ. دوسری انسٹرکشن کیا ہے؟ چھپانا نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو برائی ہے، بری بات ہے، یعنی اس پیغمبر کا انکار، لوگوں کو بتاؤ تم لوگ بہت کفر کر رہے ہو، تم نے محمد کا انکار کر دیا. اور ہم بھی اسی طرح یہ کریں گے کہ ہم اس قرآن کا انکار کی سیویرٹی کو، سیریسنس کو ہم نے سمجھنا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ دونوں باتوں کو مکس نہیں کرنا، حق کو اور باطل کو. اور کیا کہا ہے؟ اور کیا کرنا؟ تکتم الحق، اور حق کو چھپانا نہیں ہے. تو یہ بھی بڑی ہمت کی بات ہے. ٹھیک ہے. اور حق میں نے آپ کو بعض کو چھوٹی چھوٹی اگزامپلس دی تھیں کہ حق کیا ہوتا ہے. ایک بندے کا پازیٹیو کام، اچھا کام، ایک بندے کی تعریف، ایک بندے کی حوصلہ افزائی، وہ کہیں ہوتی ہے اور ہم کیا کرتے ہیں؟ چھپا جاتے ہیں. یعنی میں آپ کو ایک تو ایگزامپل دے رہی ہوں کہ یہ حق ہے، اور دوسری جہاں زندگی میں آ رہا ہے، بات آ رہی ہے. اور اسی طرح مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ آپ پی ٹی ایم میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کہتے ہیں کہ ٹیچر کو آپ کہیں گے یہ اسپیلنگس غلط تھے اتنے سارے، اور آپ نے ٹک لگایا ہوا تھا. اور ایک دفعہ میں پی ٹی ایم میں گئی تو وہ نا ٹیچر جو ان سے وہ ایک ماں کو رزلٹ بتا رہی ہے نا بچے کا. اچھا آپ اس کی مدر ہیں؟ اللہ اللہ اللہ، اتنا اس نے تو اس کے پیپر، اس کا یہ، اور ماں حیران، نہیں ٹیچر یہ ایسے تو نہیں، ایمان ایسے تو نہیں کرتی، اس کا ایسا تو نہیں. اور وہ ٹیچر ٹھک جو ان سے ہے نا وہ اب بتائی جا رہی ہے اس کا یہ پیپر نہیں، اور اس نے یہ بالکل. اور نا تھوڑی دیر کے بعد ہوا کیا کہ وہ بچی جس کا وہ رزلٹ بتا رہی تھی وہ کہ کوئی اور تھی اور وہ مدر کوئی اور تھی. آپ کہتی ہے جب اس نے کہا نا کہ میری بیٹی ایسے کہتی، ٹھہرے میں آپ کو دیکھ بتاتی ہوں. جب اس نے دیکھا، اب حق تو یہ تھا کہ ٹیچر کہتی اوہ مائی گاڈ سوری، میں آپ کو دوسری بچی کا بتا رہی تھی، دوسرے کا رزلٹ بتا رہی تھی، میں وہ سمجھ کے آپ کو بتا رہی تھی. یہ اقرار تھا. لیکن اگر یہ اقرار کر لیتے تو ہمارے ٹیچرز کی تو انسلٹ ہو جاتی ہے. اور ان کو تو پروفیشنلزم سکھائی جا رہی ہے، اپنی غلطی کو کور کر دو، بی اسمارٹ. ہمیں آج جو پروفیشنل ٹریننگز دی جا رہی ہیں ان میں یہ کہا جاتا ہے. تو اسمارٹ بڑا اسے کہا جاتا ہے جو اپنی چالاکی کو کور کر جائے بڑے. اور اسی طرح اور گھروں میں بھی یہی ہوتا ہے، یعنی کہ کھانا غلط ہو گیا تو آپ بڑی، یعنی چھوٹی گھر میں بھی یہی ہو رہا ہے. جو دیورانیوں جٹھانیوں کے مسائل ہیں، یہ بہوؤں اور ساسوں کے مسائل ہیں جوائنٹ فیملیز کے اندر، اور جو پڑوسیوں کے مسائل ہیں. یہ پرابلم کیا ہے؟ یہ ہر جگہ یہی ہو رہا ہے کہ وہ جہاں آپ کی غلطی بتائی جاتی ہے آپ فوراً دوسری طرف سے آ کے اس کو کور کر جاتے ہیں. اور بڑے اپنی طرف سے میں بڑی اسمارٹ ہوں، میں نے تو یہ کر دیا. وہ آپ تو اسمارٹ ہیں اینڈ اللہ نوز واٹ یو آر. تو یہ ہم نے یہ جھانکنا ہے ہم نے اپنے اندر. یہ ہمیں ایسے کھول کے جسے کہتے ہیں نا ایسے کر کے رکھ دیتی ہے یہ کتاب. تو پھر آپ نے اور پھر بس ہمت کرنی ہے کہ وہ چہرہ دیکھنا ہے غلطی والا. نہیں دیکھیں گے تو پھر سب اندر ہی رہ جائے گا، کوئی پھر اصلاح نہیں ہو سکے گی، کوئی بھی نہیں کرے گا. اور آپ یہ کریں گے نہیں، آپ کہیں گے کہ میں تو بالکل ایسے نہیں کرتی، میں تو اتنی خدمت کرتی ہوں اپنی ساس کی، اور میں نے اپنی دیورانی کے ساتھ بھی ایسے ریلیشنز رکھے ہوئے ہیں اور میں یوں کرتی ہوں. تو دوسرا بندہ کہ کچھ کہے گا آپ کو، بتائے گا کوئی آپ کو بات کہ پھر آپ کیا کریں نہیں. تو پھر اس کے بعد وہ لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں جب انہیں کہا جاتا ہے دیکھیں آپ یہ چیک کرنے کی کوشش کریں، کہتے ہیں نہیں یہ تو میں کر رہی ہوں. تو بھئی آپ جب اتنے اچھے ہیں تو پھر آپ ڈسکس کیا کریں، پھر پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں، پرابلم کیا ہے پھر نا. تو یہ ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ اوپر سے اقرار کرے جا رہے، ڈینائل میں، یعنی ہم سمپلی ڈینائل میں رہ رہے ہیں، مان ہی نہیں رہے ہیں کہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے بیٹیوں کو، بچوں کو، اپنے آپ کو ہم نے یہ سکھانا ہے کہ جہاں حق ہے اس وقت اگر یہ وہ ٹیچر یہ مان لیتی کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتے، اللہ تعالیٰ اس کو اگلے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے ہمت دیتے. میں نے ادھر بتایا تھا نا کہ جب ایک بندہ ایک لیول آف ڈیفیکلٹی کو عبور کر لیتا ہے تو اس کو ایک خاص طرح کا نور، اور قرآن کہتا ہے کہ ان کے ساتھ ان کا نور دوڑا ہوگا. اور جس کو ابھی ہم اگر ماڈرن سائنس میں سمجھیں
تو اس کو ایک خاص طرح کی پازیٹیوٹی اسے کام کی دے دی جاتی ہے, اس کو انرجی دے دی جاتی ہے, اس انرجی سے وہ اگلے امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن جو پچھلے کو ریجیکٹ کرتا ہے تو اس کو وہ بھی اس کی ختم ہو جاتی ہے اور اسے لے لی جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, حالانکہ تم جانتے ہو, حالانکہ تمہیں پتہ ہے. تو علماء یہود کو یہ باتیں کیا تھیں؟ پتہ تھیں, اور وہ جانتے تھے کہ یہ غلط کر رہے ہیں, وہ جانتے تھے کہ یہ ان کی شر انگیزی ہے. ایک سچا پیغمبر جس کا کردار سچا ہے, جس کا کلام بتا رہا ہے, جس کی باتیں بتا رہی ہیں, تو وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ سب حق تھا, برحق تھا, لیکن انہوں نے انکار ان کے علماء نے کیا. تو پھر ساری ان کو دیکھ کے ان کی نیشن, ان کے جو پیروکار تھے وہ بھی سارے انکار میں لگے ہوئے تھے. تو یہ چیز سمجھنی ہے. پھر اس کے بعد اگلی انسٹرکشن کیا ہے جی, آگے چلیں. اور اگر تمہیں کہیں پر اس کو ماننے میں مشکل ہوتی ہے, کہیں تم اس کو حق کو پہچان نہیں پاتے, کہیں تمہیں اپنی گڑبڑ نظر آ رہی ہے, وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, تو کیا کرو, نماز کو قائم کرو. اور نماز جب تک ہم شعوری تعلق نماز سے قائم نہیں کریں گے تو پھر نماز ہمارے لیے گائیڈنس نہیں بنے گی. لیکن اگر نماز میں ہم نے یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی, یا الفاتحہ کا جو میسیج ہے کہ اگر آپ سچے دل سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم, مجھے دکھائیں, سیدھا راستہ دکھائیں, اس کے راستے میں تکلیف بھی ہے میں مان لوں گی, حق آئے گا تو میں ایڈمٹ کروں گی, میں اس کا انکار نہیں کروں. لیکن وہاں آپ کہیں اہدنا الصراط المستقیم, بعد میں کوئی آپ کو کہے کہ پلیز آپ قرآن کو سمجھنا پڑھنے شروع کریں کہ اسی میں سیدھا راستہ ہے, تو آپ کہیں کہ ہاں وہ اصل میں ٹائم نہیں ہے نا, وہ اصل میں بچے چھوٹے ہیں نا, تو پھر یہ کیا ہے؟ پھر میں ابھی تک میں اپنے آپ سے سچ ہی نہیں بول رہی ہوں. اب اس کا مطلب ہے میں ابھی اللہ تعالیٰ سے صحیح طرح دعا ہی نہیں کری. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ نے تو اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم مانگی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا نہیں. یہ نہیں پھر ہو سکتا. یعنی مانگ رہے ہیں تو ہو نہیں سکتا کہ پھر ہدایت آپ تک آئے نا, چل کے آئے نا, آپ کو راستے نہ نظر آئیں. تو جس نے نماز میں پوری سچائی کے ساتھ یہ مانگا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھائیں, میری مدد کریں, میں صرف آپ کی عبادت کرتی ہوں,